ابھی ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت مختصر سا بیان کیا، چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے، اور میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس ماں نے شکیل کے ساتھ معین بنا دیا۔ اس ماں کو سلام کرتا ہوں۔ نام تو بہت ہیں شکیل کے، لیکن جو معین تخلص ہے وہ اپنے آپ میں بالکل کمپلیٹ ہے۔ ڈگے پڑھے معین نام اپنے آپ میں مثال ہے۔ ان کی کتاب ہے غزل آج کل، جو دلی کے جامعہ میں پڑھائی جا رہی ہے، جو JNU میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو کہ آسمانوں کی حسین رنگت سے جا کے مل گئی، آسمانوں کی حسین رنگت سے جا کے مل گئی، اور گھر کی زینت خلد کے زینت سے جا کے مل گئی۔ اور ماں میری دنیا سے جب پردہ کیا تو یوں لگا کہ ایک جنت دوسری جنت سے جا کے مل گئی، ایک جنت دوسری جنت سے جا کے مل گئی۔ دنیا کے بہت بڑے شاعروں نے اپنے اپنے قلم سے جو لکھا ہے، اپنی اپنی سوچ کے حساب سے، وہ سبھی اچ کوٹ کے کوی اور شاعر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کے بیچ میں جناب معین الدین انصاری صاحب پربھاری، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ میں اسی کرم میں ڈاکٹر عرصی بستوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم سے زیادہ آپ جان رہے ہیں۔ میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں ہیں اگر بولنے لگے تو کئی گھنٹے لگیں گے، لیکن مختصر میں جیسے گاگر میں ساگر، ڈاکٹر عرصی بستوی صاحب۔ آج کی یہ محفل دیکھ کر برجستہ مجھے اسی ہی محفل دیکھ کر ایک شعر وارد ہو گیا تھا کہ کبھی کبھار ہی ملتی ہیں محفلیں ایسی، کبھی کبھار ہی ملتی ہیں محفلیں ایسی، کبھی کبھار ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کی جگہ وہ نہیں حضور والا، میں مخاطب ہوں جناب DK پانڈے صاحب سے۔ آپ مہمان خاص ہیں، آپ کا مقام یہاں ہے، اس لیے برائے مہربانی گستاخی ہوگی، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو حالانکہ دیکھیے ہوتا یوں ہے کہ تقریر کرنا یا بھاشن دینا یہ ایک فن ہوتا ہے، جو ہمارے مجیب راہی صاحب اچھی طرح سے اس فن کو جانتے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اچھی طرح سے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہنر مجھے نہیں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ذہن میں ایک خاکہ بنا کے آتا ہوں جب مائک پر کہ مجھے یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، لیکن مائک پر آتے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے میں، چونکہ آج کا یہ پروگرام جشن ڈاکٹر شکیل معین صاحب کے سے منسوب ہے، ان کے لیے میں تھوڑا سا اس لیے لکھ کے آتے آتے جو ہے، حالانکہ وقت نہیں ملا تھا، جب آنے چلنے لگا حضور تو میں نے تھوڑا سا اپنی طرف سے جو کچھ اجلت میں لکھا ہے، اگر کہیں گستاخی ہوگی تو اس کی بھی معافی چاہوں گا۔ بہرحال شخص سے شخصیت تک کا سفر کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سفر کی منزل طے کرنے میں مشہور و معروف شاعر، ماہر تعلیم اور انسانی ہم آہنگی کی علامت صاحب جشن عالی جناب محترم ڈاکٹر شکیل معین احمد صاحب
نے جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل قدر بھی ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے فن و شخصیت اور ان کی نمایاں بیش بہا ادبی خدمات کا احاطہ کرنا مجھ کم علم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک بہترین شاعر، ساہتکار کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پیمانے پر ہونے والے پروگراموں کے کامیاب ناظم اور سنچالک بھی ہیں۔ تعلیمی لیاقت و صلاحیت کے بارے میں صرف اتنا بتا دینا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مظفر پور بہار کی BRA یونیورسٹی سے MA اور PhD ہیں۔ آپ کے اعزازات اور سمانوں کی بات کہاں تک کی جائے، اور اگر کی بھی جائے تو اس کا شمار کرنے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ مختصراً یہ کہ دلی، چنئی، تمل ناڈو، اڑیسہ، بھونیشور کے علاوہ کئی اسٹیٹ سے بڑی سنستھاؤں اور تنظیمات سے بڑے بڑے اعزاز حاصل کیے ہوئے ہیں، مختلف ناموں سے۔ اب مختلف ناموں ان اعزازات کا اگر نام لیا جائے گا تو کافی وقت لگے گا، وقت ہے نہیں۔ اس کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی زیر تخلیقات کتابوں میں خصوصاً آسمان پر ابھی ستارے ہیں، یہ اردو غزل مجموعہ ہے جو آپ کے زیر تخلیق شائع ہوئی ہے۔ کل، آج اور کل، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، اور کل، آج اور کل، یہ بھی غزل کا مجموعہ ہے۔ جی نثری ہے، یہ نثری کتاب۔ حالانکہ یہ کتاب مجھے حاصل نہیں ہو سکی حضور، اسی لیے میں تھوڑا سا بہک جا رہا ہوں۔ ہم اکیلے میں یاد آئیں گے، دوہا اور اس کے مزاج قابل ذکر ہیں۔ ادب اور ساہتیہ کے تعلق سے ضلع کشی نگر کی اگر بات کی جائے تو چونکہ یہ ضلع گہوارہ ادب کہا جانے والا شہر گورکھپور سے قریب تر ہے، اور شہر گورکھپور نے عہد رفتہ میں متعدد ادبی اور علمی شخصیات عطا کیے ہیں جو پورے عالم پر آفتاب و ماہتاب کے مانند تابندہ اور روشن ہیں۔ مثلاً سر فہرست جو شخصیات ہیں ان میں خاص طور سے آجہانی رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، ہندی گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، مسلم انصاری، شبنم گورکھپوری کے علاوہ ایک کثیر تعداد ہے جو تاریخ کے سنہرے اوراق میں محفوظ ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی علمی اور ادبی خدمات کے ذریعہ نمائندگی کی۔ ان کے دور میں جس طرح شعر و ادب کی محفلیں سجتی اور جمتی رہیں، اس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ عہد حاضر میں بھی کئی ساری تنظیمیں اور سنستھائیں سرگرم عمل ہیں جو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر ادب اور ساہتیہ کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میں نے گہوارہ ادب گورکھپور کا ذکر اس لیے کیا کہ اپنا ضلع بھی کشی نگر اس ضلع سے متصل ہونے کے سبب اس میں بھی وہی ادبی ساہتیک اثرات حاوی ہیں۔ یہاں بھی مختلف تنظیمیں اور ساہتیک سنستھائیں ہر قصبہ اور ہر شہر میں قائم ہیں جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مل کر ادبی اور ساہتیک خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ڈاکٹر شکیل معین احمد صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ میں آج کے پروگرام کے آرگنائزر بھائی وقار احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اظہار تشکر بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے نام سے اس پروگرام کو منسوب کر کے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلنے والے پورے عملے کو بھی مبارکباد
خصوصاً پروگرام کی آیوجک محترمہ فوزیہ پروین صاحبہ، ڈائریکٹر فرسٹ اسٹیٹ پری اسکول کا، اور ان تمام کوی اور شعراء کا جو وقار احمد صاحب کی ایک آواز پر اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان تمام مہمانان کا جو آج کے پروگرام میں اپنا بیش قیمتی وقت دے کر پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھرپور معاونت کر رہے ہیں، خصوصاً محترم مجیب اللہ راہی صاحب جو میرے بڑے ہی کرم فرما ہیں، اور محترم جناب ڈی کے پانڈے صاحب، وہ کم نہیں ہیں، محترم آدرنی آر ڈی ایل شریواستوا صاحب، جن کا میں زمانے سے ان کے ساہتیہ اور ادب کی خدمات کو دیکھ کر ان سے متاثر رہا ہوں، اور میں شہدائی بھی ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بس اسی کے ساتھ، چونکہ وقت کم ہے، بہت زیادہ طول طویل دینے سے فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو رفتہ رفتہ اپنے پائے منزل تک پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔